بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو یہ ہے کہ اب بہت مشکل ہو گیا ہے جناب آغا ظفر ہلالی صاحب کے بعد گفتگو کرنے کا، اس لیے کہ انہوں نے ہر دکھتی رگ کو جو ہے وہ پکڑ بھی لیا ہے اور چھیڑ بھی دیا ہے۔ لیکن دیکھیے کہ عالمی سیاست میں ہمیشہ گٹھ جوڑ کا لفظ جو ہے منفی ہے اور اتحاد کا لفظ جو ہے مثبت ہے۔ تو گٹھ جوڑ بھی ہوتے ہیں اور اتحاد بھی ہوتے ہیں۔ اب ہمارا اور امریکہ کے درمیان میں جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اور جو گٹھ جوڑ اتحاد ہوتے ہیں وہ ضرورت کے مطابق ہوتے ہیں، بزنس کے وجہ سے ہوتے ہیں، اپنے تعلقات کو بڑھانے کے لیے ہوتے ہیں، علم کے حصول کے لیے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے ہوتے ہیں۔ دیر آر مینی ریزنس آف کورس کہ کیوں اتحاد ہوتے ہیں، کیوں۔ امریکہ کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ جو جہاں بھی اتحاد کرتا ہے یا گٹھ جوڑ کرتا ہے وہ اپنی بالادستی کو قائم کرنے کے لیے کرتا ہے۔ ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنے تحفظ کے لیے کرتے ہیں، کوئی بھی اتحاد کرتے ہیں تو ہم اپنے تحفظ کو اپنے آپ کو محفوظ بنانے کے لیے ہم نے یہ کام کیا، کیونکہ ہم نے پہلے دن سے ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ ہم سیف نہیں ہیں۔ میں ایک دعوت پر انڈیا گیا، حیدرآباد دکن، اور وہاں پر پریس کلب میں مجھ سے پوچھا کہ پاکستان کی کیا صورت حال ہے۔ میں نے کہا ہم اسٹل اپنے تحفظ کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، سوال پوچھا مجھ سے کہ اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی؟ ہم نے کہا اگر انڈیا جیسا دشمن ہمارے سائیڈ میں ہو تو اتنے سالوں کے بعد بھی کیا، ازل میں نے سے بھی لے کر ابد تک یہی شیطان اور رحمان کی جو لڑائی ہے وہ جاری رہے گی۔ تو پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان تو اپنے آپ کو محفوظ بنانا چاہتا ہے۔ دیکھیے جب اگر ہم فرض کر لیجئے کہ ایٹمی طاقت وہ بن گئے، ایٹمی طاقت ہم بن گئے، تو ایک دوسرے کو ہم تباہ نہیں کر سکتے تھے، تو پھر آپ کو کولڈ اسٹارٹ ڈاکٹرن بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ نے ایک کولڈ اسٹارٹ ڈاکٹرن بنایا کہ ہم اس سے پہلے کہ وہ ایٹامک طاقت استعمال کریں تو ہم ان کے 8 علاقوں میں گھس کر جو ہے تباہ کر دیں گے ان کو، اور ان کو مجبور کر دیں گے سرنڈر کرنے پر۔ تو پھر اس کے جواب میں ہمیں نصر بنانا پڑا، ٹیکٹیکل وار ہیڈ بنانے پڑے، اور پھر وہ سارے جوابات آپ نے دیکھے۔ اب ہمارا ان کا تعلق جو ہے، جیسا کہ معین حیدر صاحب نے اکثر اپنے تقاریر میں کہا کہ بہت زیادہ ہمارے ان کے تعلقات رہے اور درست تھے، اور ہم نے اپنی ضرورت کے مطابق 1947 سے 1962 تک ہمارے جو تعلقات تھے وہ بہت زیادہ اچھے تھے، اور ہم نے ان سے بہت اکوپمنٹ لیا جو ہمارے پاس تھا نہیں، اور اسی اکوپمنٹ کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے 65 کی جنگ لڑ لی۔ اب اس میں انڈیا کہتا ہے کہ نہیں ہم ہارے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ہارے نہیں ہیں تو آپ جیتے بھی نہیں ہیں۔ تو اس لحاظ سے کیونکہ ہمارے پاس اکوپمنٹ بھی تھا، ہم نے آپ کا دوار کا تباہ کیا، ہم نے آپ کے جہازوں کو مار ڈالا، اس میں 6 جہازوں کو 1 منٹ میں مارا، بہت سی باتیں ہم کہہ سکتے ہیں۔ لیکن 1965 کے اندر جب نیفا کے اندر جب جنگ شروع ہوئی تو اس کے بعد سے ہمارے تعلقات میں دراڑ پیدا ہوئی، اور انہوں نے ہم پر پابندیاں لگائیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی ضرور ہوا کہ کہیں نہ کہیں ہمارے درمیان میں تعلق رہا۔ کینپ جو تھا، جو آج کا کینپ ہم نے بہت سے بچے، ہم کینیڈی کے بچے کو لے گئے ہیں کینپ میں، بہت سے پروفیسر کو لے گئے ہیں، ان کو دکھایا ہے جو K2 اور K3 کا جو ہے، اور بھی بچوں کو لے جائیں گے جو جانا چاہے تو اس کے علاوہ تو وہ ہمارا 28 نومبر 1972 کو پایا تکمیل کو پہنچا، اور وہ 65 میں ہم نے ایک پنسٹیک ایک انسٹیٹیوٹ تھی وہاں لگا لیا تھا، جس سے تجربے ہم ریسرچ کرتے تھے۔ تو اب بنیادی بات یہ ہے کہ اگر ہم اس حوالے سے دیکھا جائے تو اب امریکہ کے ہمیں 2005 میں ہمارے سے امریکہ کی راہیں جدا ہو گئی تھی، جب انہوں نے اپنے جو معاہدہ کیا 123 جس کو سول ایٹامک معاہدہ کہتے ہیں، تو اس وقت سے امریکہ کے اور ہمارے راستے جدا ہونے شروع ہوئے۔ جب 2008 میں ریٹیفیکیشن ہو گئی، ان کی پارلیمنٹ نے، کانگریس نے اس کو منظور کر لیا، تو وہ مکمل جو ہے اس کے گٹھ جوڑ کے جو خد و خال جو بننے شروع ہو گئے تھے وہ وہاں سے بننے شروع ہو گئے۔ اور ہم نے 2010 میں یہ فیصلہ کر لیا کہ اب ہمیں اپنا راستہ امریکہ سے، جو سوال انہوں نے پوچھا ہے ہلالی صاحب نے، اپنے راستے جدا کرنے شروع کیے، اپنے نئے دوستوں کو تلاش شروع کی،
جس میں ہم کامیاب بھی ہو گئے۔ 2013 میں پھر چینیوں نے ہم سے یہ وعدہ کر لیا کہ آپ کے دکھ درد اور آپ کے جو تکالیف ہیں، جو آپ کے مسائل ہیں، اس میں ہم آپ کی مکمل حمایت کریں گے۔ یہ معاہدہ اس کے بعد میں جو 2011 میں امریکہ ہم پر حملہ آور ہوا، آپ نے دیکھا کہ ریمنڈ ڈیوس کا کیس ہوا، پھر ایبٹ آباد کا ایپیسوڈ ہوا 2 مئی 2011 کو، پھر آپ نے دیکھا کہ 26 سپٹمبر 2011 میں ہمارے پاس سلالہ پہ حملہ ہوا، وہ امریکہ نے حملہ کیا۔ ابھی میں وہ بات نہیں کہہ رہا ہوں جو لوگ اسے کہیں گے کہ صاحب یہ جو سونامی ہوا تھا، ایون میں یہ کہتا ہوں میرا آرٹیکلس آن ریکارڈ ہیں، اور اس پہ ہزاروں کی تعداد میں تبصرے ہیں، ایون ڈک چینی تک کے، کہ میں نے یہ کہا کہ جو 2011 کا سونامی ہے، جنوری 2011 کا جاپان کا، وہ بھی مصنوعی تھا، اور 2005 کا جو زلزلہ تھا پاکستان کا، وہ بھی مصنوعی تھا، اور 2010 کا سیلاب تھا، وہ بھی مصنوعی تھا۔ اور یہ میں کہتا ہوں آج بھی، کبھی بھی جو ہے ان کا X-37B جو خلائی جہاز ہے، وہ آسمان پہ جب پہنچے، خلا میں پہنچے، تو آپ سمجھیں دنیا میں کوئی نہ کہیں نہ کہیں سونامی آئے گا، کہیں نہ کہیں طوفان آئے گا، کہیں نہ کہیں زلزلہ آئے گا، اس لیے کہ وہ آنے سر میں ڈال دیتے ہیں۔ اب اس کے بعد میں انہوں نے 2 معاہدے کیے امریکہ نے انڈیا کے ساتھ میں، ایک کیا ان کے ساتھ میں بندرگاہوں کے استعمال کا، اور ایک کیا معاہدہ انہوں نے مواصلاتی نظام کا، کہ ان کے جو جہاز ہیں وہ آپس میں کیسے انٹرفیس لگا دیا، اور وہ کیسے ایک دوسرے کے ساتھ میں انٹریکشن کر سکیں۔ وہ ایک بڑا کام انہوں نے کر لیا ہے، اور وہ پھر 8 اگست 2014 کو چک ہیگل یہاں آیا انڈیا، اس نے انڈیا کو بہت پرکشش پیشکش کی، جو انڈیا نے قبول کر لی۔ جنرل صاحب آپ کی توجہ چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ 7 انہوں نے ہتھیار دینے کا وعدہ کیا، اور کہا کہ یہ ہتھیار ہم نے نہ اسرائیل کو دیے ہیں، نہ ہم کسی اور کو دیں گے، بشرطے کہ آپ ہمارے دوست بن جائیں۔ وہ ایک یہ تھا کہ حسابی طریقے سے، الگورتھم طریقے سے، میزائل سے حملہ یا حملے کی صورت میں کسی قسم کی رکاوٹ کو دور کرنا، نمبر 1، یہ ہم آپ کو ٹیکنالوجی دے دیں گے۔ نمبر 2، سپر کمپیوٹر جیسا کہ امریکہ کے پاس ہے، جس میں ای میل، ٹیلی فون کالز اور زیادہ سے زیادہ معلومات محفوظ کی جا سکے، پھر اسے جاسوسی کے کام میں لایا جا سکے۔ جو لوگ بھی ہم انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہیں مفت میں، آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کی قیمت آپ کو کسی نہ کسی وقت میں ادا کرنی ہوگی، اور وہ بھاری قیمت ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا، تیسرا یہ ہے کہ مستعد و متحرک نگرانی ریکننس جو سسٹم ہے، وہ آپ کو نگرانی کا جاسوسی نظام دیں گے۔ چوتھا انہوں نے کہا کہ ٹینک شکن جو ایک خاص ان کے پاس جو نظام ہے، جو میری کتاب میں ان کے سارے تفصیلات جو ہتھیار ہیں ان کا ذکر ہے۔ پھر ایک جو بات انہوں نے کی ہے کہ جوفل جو ان کا ایک میزائل ہے، اور بہت تیز رفتار میزائل ہے، جو زمین سے فضا میں مار کرتا ہے، اور ایک میناتور 4 ہے۔ وہ تو میناتور 4 تو دینے کو وہ تیار نہیں ہے، لیکن جوفل دے رہے ہیں انڈیا کو، وہ بہت تیزی سے مار کرتا ہے۔ اور پھر ایک مقناطیسی غلیل جسے آپ کہتے ہیں، کہ وہ ایک چھوٹے سے چھوٹے جہاز پر ایک بڑے سے بڑا طیارہ جو ہے، یعنی بحری جہاز پر ایک بڑے سے بڑا طیارہ اتر سکتا ہے، اور وہ اس میں جو میگنیٹک جو فیلڈ ہے، وہ آٹومیٹک بنتا چلا جائے گا جہاز کے لیے، اور جہاں تک کہ وہ رکے گا تو وہ واپس اس کو لے جا کر اس چھوٹی سی جگہ میں کھڑا کر دے گا، اور جس وقت آپ کو جانا ہو، جہاز کو اڑنا ہو، تو اسی میگنیٹک سے وہ اڑ سکتا ہے۔ اور ساتھ میں انہوں نے ہاک 21 جو دیا، وہ ایک خطرناک ہتھیار ہے، وہ فضائی دفاع اور جنگی میدان میں دونوں میں حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو جو چوتھی جنگ کی انہوں نے بات کی ہے کہ ہمارے پاس جو ہائیبرڈ وار ہم پر مسلط کی ہوئی ہے۔ ہائیبرڈ وار کو ہم نے ایک میٹنگ میں یہاں ذکر کر دیا تھا، اگر آپ کہیں تو ہم دوبارہ کہہ دیتے ہیں۔ ہائیبرڈ وار وہ ہوتی ہے جس کا کوئی ٹائم فریم نہیں ہوتا ہے، وہ مسلسل چلتی ہے، وہ لسانی ہوتی ہے، نسلی ہوتی ہے، وہ قبائلی ہوتی ہے، وہ جو بھی فرق ہے، ڈفرینسز ہیں، مسلک کی ہوتی ہے،
اور آپ کا جو ففتھ کالمس ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے، وہ ساری کی ساری ایکٹیویٹی کر رہے ہیں جو ہمارے ساتھ وہ لوگ کر رہے ہیں. ساتھ ساتھ میں سرحدوں پہ جھڑپیں کرنا اور آپ کے پاس ڈرون اٹیک کرنا، یہ سارا پارٹ ہے ہائبرڈ وار اور فورتھ جنریشن وار کا. تو اب سوال یہ ہے کہ ان کے ساتھ ساتھ میں امریکہ نے جو پوسچر لیا ہے اپنا 2018 کا، وہ بہت خطرناک ہے. اس میں 4 بڑے ایلیمنٹ ہیں. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ اب جو ان کا ایک تو ایٹمی اسلحہ جو ہے وہ پرانا ہو گیا ہے، اس کو ہمیں جدید بنانا ہے. ہم اپنے آدمی نہیں بھیجیں گے، ہم تیز رفتار اپنے جو اسٹرائک فورس کریں گے. اور وہ اس کے جب تک کہ میڈیا کو خبر نہ ہو، اس سے پہلے ہم اپنا مشن مکمل کر کے چلے آئیں گے. یہ ان کا بنیادی ان کے جو ہے. اور ان کے میں جو ان کے بیسز ہیں، جو بیسز دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں، اور خصوصاً میں تصحیح کرنا چاہتا ہوں کہ 5 بیسز تو جو بات ہم نے ظفر ہلالی صاحب نے کہی ہے وہ تو ہیں، لیکن 4 بیسز اور بھی ہیں افغانستان میں. انڈیا کے 9 مکمل بیسز ہیں وہاں پر، زمین دوز ہیں، اور وہ نیوکلر اٹیک کو بھی برداشت کر سکتے ہیں. اور اس کا مقصد یہ صرف پاکستان نہیں ہے، پاکستان تو ہے لیکن ساتھ ساتھ میں روس بھی ہے، ایران بھی ہے، چائنا بھی ہے، اور ان سب کو مانیٹر کرنا ہے اور کسی وقت میں بھی وہ ایکشن لے سکتے ہیں. مطلب 4 بیسک مقصد ان کے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ پاکستان کی جو سی پیک کے راستے کو روکیں، جیسا کہ ظفر ہلالی صاحب نے کہا. دوسرا یہ کہا کہ اگر پاکستان کے اندر دنیا میں جو آپ نے دیکھا کہ جو عرب اسپرنگ آئی ہے، وہ 7 بلاگرز نے کی ہے، اور آپ کے خلاف بھی یہ کام شروع ہو گیا. 29 بلاگر نے یہ کام شروع کیا ہے، پورے عرب دنیا میں آگ لگا دی، اور جس کی وجہ سے 7 عرب ممالک تباہ ہو گئے. اور اب تک بھی خون جاری ہے شام کے اندر. اب جب وہ جہاں پر داعش ان کی کمزور پڑ جاتی ہے تو یہ ان کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں کہ یہ کیمیکل انہوں نے ہتھیار پھینکے ہیں. ان کے پاس کیمیکل ہتھیار نہیں ہیں. کیمیکل ہتھیار جو ہے خود یہ لوگ کہتے ہیں. اب انہوں نے خود کہا ہے، جو یو این کے نمائندے گئے ہیں، انہوں نے کہا کہ ان کے پاس تو کیمیکل ہتھیار ہی نہیں، اور وہ ثابت ہو گیا یو این کی رپورٹ کے مطابق. اب سوال یہ ہے کہ اب جو شمالی کوریا کو انہوں نے رام کیا ہے چین کی مدد سے، اور اچھا کیا ہے، اور وہ مل بھی رہے ہیں. 14 مئی کو پر ہے، 14 جون کو پر ہے سنگاپور میں، 12 کو 14 کو مل رہے ہیں. تو اب سوال یہ ہے کہ ان کو کئی جگہ سے خطرات لاحق ہو گئے. ایک تو جو روس نے پیٹرو ڈالر کا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ پیٹرو ڈالر کی بجائے وہ اپنے روبل میں اور توان میں بزنس کر رہے ہیں ایک دوسرے سے. اور پاکستان اور چائنا بھی اس پر تول رہے ہیں کہ توان اور روپے میں جو اپنے بزنس کریں. یہ امریکہ کو بالکل پسند نہیں ہے، اور وہ اس کے لیے وہ جنگ بھی کرے گا، اور جو کچھ بھی اس کو کرنا ہوگا وہ کرے گا. دوسرا یہ بات آپ نے صحیح کہی کہ روس کی جو معیشت ہے وہ 80% جو ہے اس کے تیل کی سپلائی پر ہے، تیل بیچتا ہے. وہ انہوں نے بند کرنے کی کوشش کی ہے یورپ کو. اس یورپ کو اس نے چائنا نے اس کی مدد کی ہے، اس کو ریسکیو کیا ہے، اور وہ اب اس کی جو تباہی تھی روس کی وہ بچ گئی ہے. اسی طرح سے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے پر بھی آئے گا، اور ہمارا یہ خیال ہے کہ ہمیں بیل آؤٹ پیکیج ہمیں کہیں نہ کہیں سے مل جائے گا. اور دوسرے کی بات جو آپ کہیں کہ جو ایک اور بات اہم کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں، وہ یہ کہ دنیا میں کسی کے پاس بھی ایسا دفاعی نظام محفوظ نہیں ہے بشمول امریکہ کے جو مکمل امریکہ کو محفوظ کر لے. کسی کے پاس نہیں ہے، کتنی بھی طاقت کریں ان کے پاس. میں نے 20 نظام دیکھے ہیں، سنے ہیں، ان کو پڑھا ہے، وہ کہ ان کے پاس تھاڈ ہے، ان کے پاس بہت سی اور چیزیں ہیں. اگرچہ ان کے پاس ایک حتمی اگر ہتھیار ہے جو کہ بہت طاقتور ہے، وہ ہارپ کی ٹیکنالوجی کا ہے، جس کے ذریعے سے یہ جو میں نے ذکر کیا وہ ٹیکنالوجی ایک بہت خطرناک ٹیکنالوجی ہے. وہ اس کا کوئی توڑ ابھی ہمارے کسی اور کے پاس موجود نہیں ہے، نظر نہیں آیا ہے. وہ ہارپ کی ٹیکنالوجی جس کے ذریعے سے ہمارے یہاں زلزلے آئے، جس کے ہمارے یہاں طوفان آئے. کبھی بھی یہ نہیں ہوا کہ 3 مانسون آ کر ٹکرا جائیں گلگت بلتستان کے علاقے میں
اور پھر ہمیں یہاں سیلاب کا سامنا پڑے 2010 میں، تو وہ استعمال ہوا. وہ ٹیکنالوجی میں تو ان کی حد تمی وہ ہے، ادروائز اس میں ہر جگہ پر ان کو جو ہے ایرو جو ہے وہ بہت بڑا ایک اچھا سسٹم ہے اسرائیل کے پاس، لیکن وہ بھی اس قابل نہیں ہے کہ وہ پورے اگر ایک بنچ آف میزائل جائے تو اس کو روک سکے. تو ایسی صورتحال میں ایسا نہیں ہے کہ انڈیا امریکہ اگر لڑائی ہوتی ہے تو وہ ونریبل نہیں ہے، وہ بھی ہے. تو اگر وہ ایسی صورتحال بنتی ہے جو وہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو نظام ہے وہ گل سڑ گیا ہے پیٹرو ڈالر کا، تو اس کے لیے ہمیں ایک جنگ چاہیے. اور جنگ کے لیے انہوں نے 4 اسٹیپ متعین کیے ہیں. ایک پہلا کام یہ تھا کہ برطانیہ نکل جائے یورپی یونین سے. وہ نکل گیا. یہ میں نے اس زمانے میں پروگرام کیا تھا وہ اس بارے میں ایک سال پہلے، جب کہ وہ نکلا اس سے. پھر ماس مائگریشن ہوگی، جو کہ تارکین وطن وہاں گئے ہوئے ہیں ان کو یہاں بھیجا جائے گا واپس جو افریقہ اور ایشیا میں. اور اس کے بعد میں کساد بازاری ہوگی، جس میں انفلیشن جسے آپ کہتے ہیں، اور پھر جنگ. تو اگر یہ صورتحال ہے تو اب یہ فیصلہ اب انڈیا کو کرنا ہے کہ وہ عالمی جنگ کے صورتحال میں جاتا ہے، یا پھر ہمارے ساتھ میں انسانوں کی طرح سے جو طریقہ ہوتا ہے انڈیا کا ہے. ان لوگوں کے اندر جو ہم امریکہ میں جب ان کے ڈپلومیٹ تو کبھی نہیں رہے، لیکن امریکہ ہم بہت گئے ہیں، امریکی بہت اچھے لوگ ہیں، اور ان کے ساتھ میں جو عام آدمی ہوتا ہے اسے جب بات کریں تو وہ خود بھی اس بات سے پریشان ہوتے ہیں اور اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ سویلائزیشن وائز وہ بہت کمزور ہے. ان کی سویلائزیشن 250 سال پرانی ہے، 250 سال زیادہ اس کی عمر نہیں ہے، جبکہ ہمارے پاس صدیاں ہیں جس کو ہم پیچھے جو بیک اپ ہے، جس کی وجہ سے ہم انسانیت کی قدر جانتے ہیں، انسانیت کی ویلیو جانتے ہیں، انسانوں کو مارنا نہیں چاہتے ہیں. روس نے بھی بڑا کام کیا کہ افغانستان کے اندر شکست تسلیم کر لی، لیکن انسانیت کو تباہ نہیں کیا. تو اس حوالے سے لیکن امریکن شاید یہ ایسا نہ کریں، یہ اس پر نہ کریں، اور وہ کسی بڑی جنگ کی طرف چلے جائیں. اور یہ لائے بھی اس لیے ہیں کہ ایک ریسس کو، جو کہ اس کی شکل میں ٹرمپ کی شکل میں، کیونکہ بغاوت کر دی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ 20 ممالک نے کہ ہم امریکہ سے الگ ہونا چاہتے ہیں، جو ان کی جو ریاستیں ہیں 51 52 53، ان میں سے 20 ریاستوں نے جو سفید فام ہے انہوں نے بغاوت کر دی تھی کہ ہم جب اوباما آیا تو ہم الگ ہونا چاہتے ہیں. تو پھر اب یہ وہ لے آئے ہیں سفید فام کو، اور وہ ایک ریسس جو ہے اپارتھائڈ نیشن بننے جا رہی ہے. بہت بہت شکریہ جی.